बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के हुजूर से उम्मीद है आप सब खैरियत और आफियत से होंगे। आज मैंने एक बरखुरदार दोस्त है हमारा, उसकी एक स्टेटस जिसे आप कहते हैं आजकल व्हाट्सएप पे जो होते हैं, उसमें उसकी एक तहरीर अपने वालिद साहब के लिए पढ़ी कि माय फादर नेवर जजेस मी वेदर आई विन और लूज। मैं इससे बहुत मुतअस्सर हुआ कि किसी बेटे को अपने फादर के लिए, उसको जब ये समझ आ जाए कि उसके वालिद उसको इस बात पे जज नहीं करते कि वो किसी चीज़ में विन कर रहा है, सक्सेस पे जा रहा है या कहीं लूज कर रहा है। ये हमारा हर घर का झगड़ा है, हर घर में ये मसला है। हम वालिदैन जो हैं उनकी ख्वाहिश ये है कि उनके बच्चे उनकी सारी ख्वाहिशें, सारी तमन्नाएं, सारे आदर्श पूरे करें और जहाँ जहाँ वो खुद नहीं पहुँच सके वहाँ भी वो पहुँचे। दूसरी तरफ बच्चों के ये मसाइल हैं कि हमसे ओवर एक्सपेक्ट किया जा रहा है और हमें आज़ादी नहीं मिल रही और हमें बहुत एक तंग गली में दाखिल कर दिया गया। तो ये दोनों अफरात और तफरीत है। मेरा आज का असल मौजू ये विन और लूज की कहानी है, विनर और लूजर की कहानी है, सक्सेस या फेलियर की कहानी है। तो ये है क्या जिंदगी में? हम सब अगर गौर करें तो हम जब भी कोई सक्सेस प्लान करते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमने फॉर इंस्टेंस हमने फलां चीज़ अचीव करनी है या हमारे बच्चे को इतने नंबर लेने हैं कि वो मेडिकल में दाखिला ले सके, इंजीनियरिंग में दाखिला ले सके, वगैरह वगैरह। तो फिर हम उस पर जुट जाते हैं और हमें लगता है कि बस एक वही चीज़ है जिसको हम सक्सेस कह सकते हैं और उसके इर्द गिर्द हम एक हिसार बुन देते हैं और बच्चे को भी इस पे लगा देते हैं, खुद भी इस पे लग जाते हैं कि बस ये अचीव कर लिया तो ये सक्सेस होगी। नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि ज़िंदगी में जब आप कोई मैच खेल रहे हैं, कोई जंग लड़ रहे हैं, कोई मामला दरपेश है आपको, तो उसमें सारा कुछ वैसे नहीं होता जैसे मैं और आप चाह रहे हैं, या दूसरी टीम के सारे प्लेयर बीमार नहीं होते, या हमारे मध्य मुकाबले सारे छुट्टी पे नहीं चले जाते। वी हैव टू लिव विथ बहुत सी चैलेंजेस हैं, बहुत से मसाइल हैं, बहुत से हालात के मामलात हैं, बहुत से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको हम पूरा नहीं कर पा रहे। तो गड़बड़ ये हो जाती है कि हम एक ख्वाब ऐसा देख लेते हैं जो कि बहुत बड़ा और बड़ा लिक्रेटिव है, लेकिन उस तक पहुंचने का जो रास्ता है उस पर हम कारबंद तो हो जाते हैं, लेकिन कोई सेकंड ऑप्शन अपने ध्यान में नहीं रखते। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को, और मेरे बहुत से स्टूडेंट्स सुन रहे होंगे, उनको दोबारा भी ये बात कर रहा हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि हमेशा आप जब कोई कोई प्लान कर रहे हो तो आप ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ध्यान में रखें। आप देखें कि अच्छा, मेरे लिए सक्सेस का आला तरीन दर्जा ये है कि मैं फॉर इंस्टेंस मैंने डॉक्टर बन जाना है। अच्छा, मेडिकल में एडमिशन नहीं मिलता तो क्या करना है? फिर मैंने इस चीज़ में बीएस कर लेना, मैंने जूलॉजी में कर लेना, मैंने केमिस्ट्री में कर लेना। अच्छा, अगर इसमें भी नहीं मिलता तो मेरे पास अगला ऑप्शन ये है कि मेरे में तो एक ये सलाहियत भी है कि मैं लैंग्वेज बहुत अच्छा पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ, या मैं लिटरेचर में जा सकता हूँ, या मैं फाइन आर्ट्स में जा सकता हूँ, या मुझे अकाउंट्स भी समझ आ सकते हैं, मेरा उधर भी टेंडेंसी है, मेरी बिजनेस पे टेंडेंसी है। तो ये ऑप्शन ए बी सी हमारी ज़िंदगी से कहीं निकल जाते हैं। उसका नुकसान ये हो रहा है कि हम बहुत बच्चों के मामले में हमने ये तो बताया होता है कि अगर तुम्हारा दाखिला फलां जगह पे हो गया या तुम्हारे इतने नंबर आ गए, तो ये सारी चॉइसेस तो बताई होती हैं कि ये करेंगे, इस पे ये सेलिब्रेशन करेंगे, ये इनाम देंगे, ये फलां करेंगे, ये फलां करेंगे। लेकिन दूसरी चीज़ कि अगर नहीं हुआ
جو کہ وہ بھی 50 ہے، 50% وہ ہے تو 50% وہ ہے، اس کی نہ ہم نے پلاننگ کی ہوتی ہے، نہ ہم نے ڈسکس کیا ہوتا ہے، نہ اس کی سپیس رکھی ہوتی ہے. جب اس کی سپیس نہیں رکھی ہوتی تو جب وہ واقعہ ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ ہمارے ہاں 2.5 لاکھ کے قریب بچے میڈیکل پری میڈیکل میں پڑھتے ہیں، 60,000 کے قریب جو ہیں وہ ٹیسٹ میں اپیئر ہوتے ہیں، اور صرف 3500 جو ہے وہ داخلہ لیتے ہیں. تو 5% سے کم کی ریشو ہے، اگر اس کو ہم اچیومنٹ کہتے ہیں. تو اب اس 5% کے اوپر اگر میں بیٹ کر کے بیٹھا ہوں اور سیکنڈ آپشن میں نہیں رکھ رہا، تو پھر سمجھنے کی بات سکسیس یا فیلئر نہیں ہے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ میری ٹرانسلیشن جو میں نے ڈیفینیشن کی ونر ہونے کی، وہ ڈیفینیشن بیسیکلی غلط تھی. اب اس ڈیفینیشن پہ جب ہم نے بچوں کو لگا دیا یا بچے خود لگ گئے، تو وہ ڈیفینیشن چونکہ غلط تھی، اس لیے اچیومنٹ میں پرابلم ہوئی، اور اس میں ہم ایک اندیکھا فیلئر، ایک اندیکھی ناکامی ہم نے اپنے اندر یا اپنے بچوں کے اندر ڈالی. تو ہمیں اس سے بچنا ہے. اب اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ سکسیس کو بھول جانا ہے. سکسیس کوئی چیز نہیں ہوتی، سکسیس بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. ونر رہنا بہت امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن ونر کیسے رہنا ہے؟ ایک ونر رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ بس سب کچھ بھول جانا ہے، اور یہ جو چیز، یہ جو مٹیریل چیز میں نے مانگی ہے، بس وہ میرے پاس آ جائے تو سب اچھا ہے، باقی سب اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. مثلا میں نے سوچا کہ میرے پاس گاڑی ہونی چاہیے تو گاڑی ہی ہونی چاہیے، اور ہم اس کو سکسیس سمجھ لیتے ہیں، اس کو کامیابی کا ایک پیرامیٹر سمجھ لیتے ہیں. کامیابی اگرچہ اس سے تھوڑی سی فرق چیز ہے. تو جب ہماری ڈیفینیشن غلط ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہم جو ونر اور لوزر کی ڈیفینیشن کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں میں ٹرانسفارم کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ابھی اس برخوردار نے کہا کہ میرے بابا نے کبھی جج نہیں کیا کہ میں ون کر رہا ہوں یا لوز کر رہا ہوں، ان کے لیے میں امپورٹنٹ ہوں. تو ہمیں ہمارے بچوں کو اور ہمارے بچوں کو ہماری رائے کو، یہ دونوں سائڈوں پہ یہ بات چلنی ہے کہ ہم نے یہ امپورٹنس دینی ہے. اور امپورٹنس کیسے دینی ہے کہ ہم نے سکسیس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اب سکسیس اور فیلئر میں، کامیابی اور ناکامی میں جو فرق ہے وہ بڑے سادہ سے ہے. کامیاب بندہ جو ہوتا ہے وہ تبدیلی کے لیے تیار ہوتا ہے. کامیاب بندہ جو ہے وہ تبدیلی کے لیے تیار ہوتا ہے، چینج کو ایکسپٹ کرتا ہے، ریزسٹ نہیں کرتا. کامیاب شخص جو ہے وہ ذمہ داری قبول کرتا ہے، اگر اس سے غلطی بھی ہو جائے تو اس کی رسپانسبلٹی قبول کرتا ہے. کامیاب شخص جو ہے وہ کریڈٹ سارا خود نہیں سمیٹتا کسی بھی کیے ہوئے کام کا. اس کو اچھا لگتا ہے کہ وہ کریڈٹ کسی اور کو بھی دے، اس کو اچھا لگتا ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو کریڈٹ دے. کامیاب شخص وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو کامیاب ہوتا دیکھتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے کہ دوسرے بھی کامیاب ہو. ناکام بندے کا یہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ کامیاب کی یہ خوبیاں ہیں، تو ناکام اس سے ساری الٹ ہیں. کامیاب شخص جو ہے وہ مسلسل سیکھنے کے عمل سے گزرتا ہے یا گزرتی ہے. کامیاب شخص میں خوف نہیں ہوتا. کامیاب شخص جو ہے اس کا رویہ مثبت ہوتا ہے، پازیٹیو اپروچ ہوتی ہے. کامیاب شخص جو ہے وہ دوسروں کی مدد کرتا ہے، دوسروں کو سپورٹ کرتا ہے. یہ ہے کامیابی. اور اس سے ساری الٹ باتیں جو ہیں وہ ناکامی ہیں. ہم نے کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا یہ ایک مٹیریل چیز میں نے رکھ لی، یہ اچیو کرنی ہے تو یہ کامیابی ہے. ایسے نہیں ہوتی کامیابی. اگر کسی بچے میں یہ جو میں نے 7 8 10 خوبیاں بتائیں یہ اس میں گرو کر رہی ہیں، اچھا اس کو اور بھی آسان کر لیتے ہیں. ہم قرآن سے رجوع کرتے ہیں. ہمارے دین نے چیزوں کو آسان کیا ہے، مشکل نہیں کیا. ہمیں سمجھ نہیں آتی. قرآن نے اوورآل پوری انسانیت کا، پوری دنیا کی کامیابی اور ناکامی کا جو فارمولہ بتایا ہے، وہ اس سے اچھا فارمولہ کوئی اور ممکن ہی نہیں ہے. کیا فرمایا کہ والعصر، زمانے کی قسم، یعنی زمانے کی یہ ساری تبدیلیاں جو چینج اوورز ہو رہے ہیں زمانے میں، اس کی قسم. ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے، یعنی ناکام ہے، خسارے میں ہے، لاس میں ہے. تو پھر کون کامیاب ہے؟ الا الذین، وہ لوگ. اب ان میں سے سب انسان جو ہے فرمایا گیا وہ ناکام ہیں. 4 طرح کے جس میں خوبیاں ہیں وہ کامیاب ہیں. وہ 4 خوبیاں کیا ہیں؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کیا. 2 بیسک باتیں یہ ہوگی.
ان کا فیت پختہ ہے اور توکل پختہ ہے، ایمان پختہ ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ عمل صالح کرتے، یعنی ان سے کسی کو ضرر نہیں پہنچتی، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ پازیٹیوٹی کے ساتھ قائم رہتے ہیں۔ اور اگلی دو خوبیاں کیا ہیں؟ وتواصوا بالحق کے، حق بات کی وصیت کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، توسو وصیت کرتے ہیں، یعنی اس کو پھیلاتے ہیں حق بات کے بارے میں، خود بھی حق پہ قائم رہتے ہیں، دوسرے کو بھی کہتے ہیں حق پہ قائم رہو۔ وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے ہیں، یعنی خود بھی صبر میں رہتے ہیں۔ اب صبر کا ہم ترجمہ جو سمجھتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی مجبوری کی حالت میں پھنس پھسا کے کسی چیز کو قبول کرنا۔ یہاں سے آپ سمجھیں تو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ جو قرآن مجید کہتا ہے، تو صبر بیسیکلی ٹو کنسولیڈیٹ ہے۔ حالات اگر آپ کے سپورٹ میں نہیں جا رہے ہیں، مشکل میں جا رہے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کر لیں، ویٹ کریں اللہ کے اس فیصلے کا، جب یہ حالات یہ جو برے حالات ہیں اچھے حالات سے تبدیل ہو جائیں۔ اور ان دنوں میں ایک صبر کے ساتھ، ایک حوصلے کے ساتھ، گلہ کیے بغیر اپنی رب کو حاضر ناظر جان کے کہ وہ انشاءاللہ یہ مشکل دنوں کے بعد آسان دن بھی لائے گا، صبر کریں۔ تو یہ صبر، تو یہ چار چیزیں ہیں جو کامیابی کی ضمانت ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ اس کے حوالے سے میرے سے کچھ اور سوال بھی کریں گے، کچھ اور تجاویز بھی دیں گے۔ آپ سب کا شکریہ کہ آپ میری بات سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آسانیوں میں رکھے، خوشیوں میں رکھے، محدود رہیے، محفوظ رہیے، اللہ کی حفاظت میں رہیے۔ تھینک یو۔